تفسیر قرآن پر مبنی پروگرام قول اللہ میر عدیل عارف کی جانب سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين فأنجيناه والذين آمنوا معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين صدق اللہ العظیم۔ برادران محترم، میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، کافی عرصے سے یہ سلسلہ قرآن کریم کے درس کا الحمدللہ چل رہا ہے اور سورہ اعراف الحمدللہ اس کا درس قرآن جاری ہے۔ آج الحمدللہ اس کا 8واں رکوع آپ کے سامنے ابھی میں نے پڑھا ہے۔ یہ اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر آپ کے سامنے بیان کرنی ہے۔ اس رکوع کے اندر اور اس سے پہلے بھی رکوع کے اندر اور اس سے بھی پہلے والے رکوع کے اندر جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ ان 2-3 رکوع جو گزرے ہیں اور اب آنے والے بھی جو رکوع آ رہے ہیں تقریباً 2-3 اور ہیں، ان سب میں انبیاء علیہم السلام کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ اچھا، یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ انبیاء علیہم السلام کے قصے کوئی کہانی سنانے کے لیے نہیں ہوتے اور کوئی لطیفہ سنانے کے لیے نہیں ہوتے اور کوئی داستان سنانے کے لیے نہیں ہوتے۔ انبیاء علیہم السلام کے جو واقعات ہوتے ہیں ان کو اس لیے بیان کیا جاتا ہے، وہ بھی قرآن کریم کے اندر اس لیے بیان کیا جاتا ہے تاکہ اب جو قرآن کریم لوگ جو پڑھ رہے ہیں وہ ان چیزوں سے بچیں اور ان حرکات سے بچیں جن حرکات کی وجہ سے ان قوموں کے اوپر عذاب آیا تھا۔ قوم نوح کے اوپر کیا عذاب آیا، قوم سمود کے اوپر کیا عذاب آیا، قوم عاد کے اوپر کیا عذاب آیا، قوم شعیب کے اوپر کیا عذاب آیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو مخالفین تھے ان پر کیا عذاب آیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مخالفین تھے ان کے اوپر کیا عذاب آیا۔
تو میرے دوستو بزرگوں اور میرے معزز سامعین، در حقیقت ان سے یہ بتانا مقصود ہوتا ہے کہ ہم لوگ اور آپ لوگ جو سننے والے ہیں اور کہنے والے ہیں وہ غلط باتوں سے بچیں اور اللہ کے بندے بنیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں اور قرآن کریم کی باتوں پر عمل کریں، قرآن کریم کے احکامات پہ عمل کریں۔ اس سے پہلے جو قصہ بیان کیا گیا تھا، حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا تھا اس سے پہلے والے رکوع میں، جو کہ 7واں رکوع تھا۔ اب یہ 8ویں رکوع کے اندر حضرت ہود علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ میں آیات کا ترجمہ انشاءاللہ اس کے بعد کروں گا، تھوڑی سی تفصیل آپ کو بتا دوں کہ یہ قوم کون تھی اور کون سی قوم کی جانب حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام، جو کہ اس سے پہلے والے رکوع میں ان کا قصہ آیا ہے، کہ حضرت نوح علیہ السلام کی ساری قوم سوائے 80 آدمیوں کے، ایک روایت کے مطابق، اور ایک روایت کے مطابق 40 آدمیوں کے، اور کم و بیش اسی تعداد کے پیش نظر، صرف ان حضرات کے پیش نظر، ان لوگوں کے پیش نظر کہ جو حضرات صحیح تحقیق بیان کرتے ہیں، ان کے نزدیک بس یہ تھوڑے سے آدمی تھے۔ کوئی کہتا ہے کہ 80 تھے، کوئی کہتا ہے کہ 40 تھے، کوئی کہتا ہے اسی کے آس پاس تھے۔ خیر بہرحال جتنے بھی تھے، یہ حضرات جو طوفان سے بچے تھے اور سیلاب سے بچے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کو پھر آباد کیا۔ تو چنانچہ آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو ابھی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کو ایک قوم عاد، آپ کو حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا خلیفہ بنایا گیا، ان کے بعد بھیجا گیا ہے۔ اب دیکھیے اتنی بڑی بات ہے کہ یہ وہ کہا کہ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نوح، جبکہ تمہیں سردار بنایا حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد۔ خود اس آیت کے اندر، جو اس رکوع کے اندر میں نے پڑھی، اس کے اندر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے جو قوم آئی ہے وہ قوم عاد آئی ہے۔ اچھا، قوم عاد کیا تھی؟ عاد ایک شخص کا نام ہے جو حضرت نوح علیہ السلام کے 5ویں نسل سے ہے۔ ایک بہت بڑے ادیب ہیں اور لغت دان ہیں اور عربی انساب کے ماہر ہیں، یعنی عرب کے اندر نسب بیان کرنے میں ان کو ایک بہت بڑا مقام حاصل ہے، بلکہ ان کو یوں کہنا چاہیے کہ وہ ایک یکتا ہیں اس معاملے میں۔ ان کا نام ہے ابو البرکات جونی۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ حضرت ہود علیہ السلام کے ایک صاحبزادے تھے جن کا نام تھا یعرب بن قحطان، جن کا نام تھا یعرب بن قحطان۔ تو وہ جا کر آباد ہوئے تھے یمن کے اندر، وہاں سے یہ قوم بنی تھی۔ اچھا، اب اس کی تفصیل پوری کیا ہے کہ کہیں پر قرآن کریم کے اندر آیا ہے کہ ارم ذات العماد، کہیں پر آیا ہے کہ عاد اولا، کہیں پر آیا ہے عاد ثانیہ۔ تو کیا قوم عاد 2 قسم کی تھی؟ بہت ساری باتیں، بہت سارے سوالات اور بہت سارے امور یہاں پیدا ہوتے ہیں، لہذا بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو سمجھیں کہ یہ قوم عاد کیا تھی۔ بات یہ ہے کہ یہ قوم جو ارم تھی، جو کہ حضرت نوح علیہ السلام ہی کی بیٹوں کی نسل سے تھی، سام ان کے صاحبزادے تھے، ان کی نسل سے تھی۔ وہاں پر ارم جو ہے ایک صاحب تھے، ان کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام تھا اوس اور ایک کا نام تھا جسوف یا جسیو، تو وہ نام تھا۔ ان ایک سے جو قوم پیدا ہوئی اور نسل چلی وہ عاد اولا کہلاتی ہے، اور دوسری سے جو نسل چلی وہ عاد ثانیہ کہلاتی ہے۔ بعض لوگوں کی تحقیق تو یہ ہے، اور بعض حضرات تحقیق میں یہ بیان کرتے ہیں کہ جس وقت قوم عاد کے اوپر عذاب آیا، جس وقت قوم عاد کے اوپر عذاب آیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے، تو ایک قوم ان کی مکہ گئی ہوئی تھی اور ایک قوم ان کی وہیں تھی جن کے اوپر عذاب آیا۔
تو جن کے اوپر عذاب آیا ہے ان کو عاد اولا کہا جاتا ہے، اور جن کے اوپر عذاب نہیں آیا، وہ مکے گئے ہوئے تھے، تو ان کو عاد ثانیہ کہا جاتا ہے۔ تو خیر بہرحال مختلف اقوال ہیں۔ یہ قوم عاد کون تھی؟ قوم عاد جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ تقریباً یہ حضرت نوح علیہ السلام کے صاحبزادے سام ان کا نام تھا، ان کی نسل سے ہے یہ تقریباً 13 خاندان پہ مشتمل تھی۔ جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو قبیلے تھے وہ 12 تھے، چنانچہ جب وہ فرعون غرق ہوا تھا تو اس سے پہلے جو 12 راستے بنے تھے سمندر کے اندر اور دریا کے اندر، ایسے ہی ان کی بھی 13 قومیں تھیں، اور بہت زیادہ مال والے تھے، باغات ان کے بہت تھے، کھیت بہت اچھے تھے، اور سرسبز و شاداب تھے، اور سب سے بڑی بات ان کے اندر یہ تھی کہ یہ قوی الجثہ تھے، جس کو قرآن کریم کے اندر، جیسے ابھی میں آپ کے سامنے ترجمہ کروں گا کہ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطًا، یہ آ رہا ہے قرآن کریم کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے بدن کے پھیلاؤ کو زیادہ کر دیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ قد آور بھی ہوتے ہیں، لمبا قد بھی ہوتا ہے، اور موٹے تازے بھی، یعنی صحت مند بھی ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے ہی بنایا تھا۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے ان کے بدن کو ایسا بنایا، ان کو خوبصورت بنایا، مردانگی دی، صحت دی، اور مال بھی دیا، اور محلات بھی بنائے، بڑے بڑے محلات بنایا کرتے تھے، بڑے بڑے محلات بنایا کرتے تھے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے اتنا دیا تو ان کو یہ چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے۔ چنانچہ حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو یہی دعوت دی، اور فرمایا ان کو کہ بھائی تم یہ جو بتوں کو کیوں پوجتے ہو، یہ شرک کیوں کرتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیوں نہیں معبود مانتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیوں نہیں کرتے، یہ بہت غلط بات ہے۔ لیکن وہ ماننے کو تیار نہیں۔ اب میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا، حضرت نوح علیہ السلام کے قصے میں بتایا، اس سے پہلے جو قصے آئے انبیاء علیہ السلام کے، اس میں بھی آپ کو بتلایا، اور اب آنے والے جو قصے ہیں ان کے اندر بھی انشاءاللہ ضرور اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ میں بیان کروں تو میں بیان کروں گا کہ اس زمانے کے اندر نا سردار ہوا کرتے تھے۔ جیسے کہ ہمارے یہاں جو کوئی بڑا آدمی ہوتا ہے اس کا کوئی عہدہ ہوتا ہے، خاندان کے اندر جو کوئی بڑا ہوتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی عہدہ ہوتا ہے کہ یہ بڑے ہیں، بزرگ ہیں، اور عالی مقام ہیں، صاحب المرتبت ہیں، تو ان کی بات ماننی۔ ایسے ہی اس زمانے کے اندر سردار ہوا کرتے تھے، وہ بڑا مانا جاتا تھا، تو وہ قوم کے سردار ماننے کو تیار نہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کو ماننے کو تیار نہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے کو تیار، بتوں کو پوجنا۔ وہی کہتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد بتوں کو پوجتے تھے، ہم کیسے چھوڑ دیں۔ اور حضرت ہود علیہ السلام کو انہوں نے بہت ساری باتیں کی ہیں، ان کو بیوقوف بھی کہا، اور ان کو پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے کہا، بھی آپ کو سامنے آ رہی ہیں ساری باتیں جو ترجمے میں آئیں گی۔ ان کو کذب یعنی جھوٹ سے بھی ان کو موسوم کیا، اور بیوقوفی سے بھی کہا کہ آپ کو عقل نہیں ہے، اس طرح کی باتیں ان کو کہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہتے رہے کہ یا اللہ میں ان کو سمجھاتا ہوں لیکن یہ مانتے نہیں، ان کو سمجھاتا ہوں مانتے نہیں۔ ظاہر ہے کہ پھر اللہ کی طرف سے عذاب آیا، عذاب ایسا سخت آیا، ایسا سخت آیا۔ میرے دوستو بزرگوں یاد رکھو، جو اللہ کی بات نہیں مانتا، اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کرتا اور پھر اکڑتا بھی ہے، ایک یہ کہ نہیں مان رہا، ساتھ میں یہ کہ استغفار بھی کر لیا اس نے، اور استغفار کر کے پھر مان گیا کہ نہیں مجھ سے غلطی ہوئی، تو ایسا بندہ اتنا زیادہ نقصان میں نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف بھی کر دیتے ہیں، اور آہستہ آہستہ وہ عادتیں جو خراب عادتیں ہیں چھڑوا بھی دیتے ہیں۔ لیکن ایک آدمی غلط باتیں بھی کر رہا ہے اور ساتھ میں اکڑ بھی رہا ہے، اور اصرار بھی کر رہا گناہوں کے اوپر، اور گناہ بھی کیے جا رہا، تو پھر ایسی صورت میں دل بھی خراب ہوتا ہے، اور اعمال بھی خراب ہوتے ہیں، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو رزق دیتے ہیں اس کے اندر بھی کمی واقع ہوتی ہے۔ ہمیشہ اس سے بچنا چاہیے۔ بس یہی بات آپ حضرات کو کہنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اکڑ نہیں دکھانی چاہیے، اور تکبر نہیں دکھانا چاہیے۔ غلطی ہو جائے، غلطی کس سے نہیں ہوتی؟ غلطی حضرت آدم علیہ السلام سے بھی ہوئی، حضرت نوح علیہ السلام سے بھی ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی ہوئی، انبیاء علیہ السلام سے ہوئی،
لیکن انہوں نے اللہ کے سامنے اکڑ نہیں دکھائی، بلکہ باقاعدہ قرآن کریم میں جگہ جگہ آیا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے کیسے اللہ سے رجوع کیا، حضرت ایوب علیہ السلام نے کیسے اللہ سے رجوع کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیسے اللہ سے رجوع کیا، حضرت ایوب علیہ السلام نے کیسے اللہ سے رجوع کیا، حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ سے کیسے رجوع کیا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے کیسے رجوع کیا۔ یہ سب رجوع کرنا جو ہے یہی تو دین ہے۔ اگر ہم نے دین کو سمجھنا ہے تو بس سمجھ جائیں کہ جو کچھ ہے دین وہ اللہ کی جانب رجوع کرنے میں ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے اوپر پھر عذاب آیا، عذاب بھی ایسا، پہلے تو عذاب یہ آیا ان کے اوپر کہ بہت زیادہ ان کے اوپر جو ہے ان کو آندھی آئی، اور نہیں پہلے تو یہ ہوا کہ ان کے ہاں قحط آیا اور سارے کے سارے کھیت سوکھ گئے، یعنی کہ ایک ایک جگہ ان کی ہری بھری تھی، سرسبز و شاداب تھی، باغات تھے، سب صحرا بن گئے، سب ریگستان بن گئے، سب چیزیں مٹ گئیں اور ایک ایک ہریالی بے رونق ہو گئی۔ ایک تو یہ کام ہوا۔ اس کے بعد جب یہ بہت زیادہ پریشان ہوئے اور لیکن گناہ پھر بھی نہیں چھوڑ رہے، شرک پھر بھی نہیں چھوڑ رہے، اور بتوں کو پھر بھی پوج رہے، تو ایسی صورت کے اندر اللہ کی جانب سے دوبارہ عذاب یہ آیا کہ ان کے اوپر آندھی آئی اور سخت آواز بھی آئی، جس سے وہ ہوا نے یہ کام کیا کہ ان کے آدمیوں کو، حالانکہ ڈیل ڈول والے تھے، بڑے مضبوط قسم کے تھے اور اونچے تھے اور قد آور تھے، موٹے تازے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ہوا کے ذریعے ان کو اٹھایا اور منہ کے بل پٹخ دیا۔ ان کے جانوروں کے ساتھ بھی ایسے ہی کیا، تو سب کے سب تباہ ہو گئے۔ اس کو قرآن کریم یہاں پہ اس قوم کا ذکر یہاں پہ کر رہا ہے۔ تو میرے دوستو بزرگوں، یہ سارا قصہ سنانے کے بعد جو اصل بات آپ حضرات سے کہنی ہے، جو ان آیات سے ظاہر ہوگی انشاءاللہ، کہ ہم کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ گناہ کرنے سے اور اللہ کا حکم نہ ماننے سے بچنا چاہیے۔ اور بچنا کیسے نصیب ہوگا؟ کہ زیادہ سے زیادہ استغفار کریں، صبح بھی کریں استغفار، شام بھی کریں، اور کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب رجوع کریں۔ جب کبھی غلطی ہو جائے، غلطی کس سے نہیں ہوتی؟ غلطیاں تو سب سے ہوتی ہیں، لیکن کام یہ کہ غلطی کر کے اس کے اوپر جمے نہیں، بلکہ اللہ سے جانب رجوع کرتے نہیں، یا اللہ غلطی ہو گئی معاف فرما دیجئے، استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ، 2 رکعت صلاۃ توبہ بھی پڑھ لیں۔ آج نہیں، کل نہیں، پرسوں نہیں، کسی نہ کسی دن تو انشاءاللہ تعالی اثر ہوگا اور آپ گناہ سے بچ جائیں گے۔ شیطان تھا، ایک دن ایک بزرگ کو فجر کی نماز میں اٹھا رہا تھا۔ سنو، یہ اچھا قصہ ہے اور صحیح قصہ ہے۔ فجر کی نماز میں اٹھا رہا ہے، تو انہوں نے کہا بھائی کون ہے؟ اچھا پہچان گئے، وہ بزرگ تھے کہ شیطان ہے۔ ارے بھائی تو کیسے آ گیا اٹھانے کے لیے؟ تجھے کیا ضرورت تھی اٹھانے کی؟ تو سلاتا رہتا ہے، تو یہ کہتا ہے کہ اذان ابھی نہیں ہو رہی، ابھی سو جاؤ پڑھ کے، فجر کی نماز چھوڑو، فجر کی نماز سے روزانہ ہی نکلواتا ہے، یہ آج تو اٹھانے کیسے آ گیا؟ کہنے لگا کہ حضرت بات یہ ہے کہ کل یہ ہوا کہ آپ پوری رات تہجد پڑھتے رہے، اور جس وقت آپ فجر کی اذان ہونے لگی تو اس وقت تھوڑی دیر کے لیے لیٹ گئے، آپ کی آنکھ لگ گئی۔ جب آپ کی آنکھ کھلی تو اس وقت اس نے مکبر نے، اقامت کہنے والے نے تکبیر کہہ دی تھی، اقامت کہہ دی تھی، بس اقامت کہنا آپ کو اتنا زیادہ اس کا غم ہوا کہ میں دیر ہو گئی، میں تکبیر اولیٰ میں نہیں پہنچ سکا۔ تو آپ کو اتنا غم ہوا، اتنا غم ہوا، اتنا غم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس غم کے بدلے آپ کو کتنا ہی زیادہ نواز دیا، اور میں یہی تو چاہتا ہوں آپ کو نوازے نہیں اللہ تعالیٰ، تو میرا تو سارا پلان ہی فیل ہو گیا۔ لہذا میں آج آپ کو اٹھانے آیا ہوں کہ یار اگر میں آج بھی آپ نہیں اٹھے تو پھر تو آپ اتنا غم کریں گے، اتنا غم کریں گے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ اور نوازیں گے۔ لہذا اس سے بچانے کے لیے میں نے سوچا کہ آج آپ کو اٹھائی دو۔ تو میرے دوستو بزرگوں، شیطان بھی ہار جاتا ہے۔ شیطان کب ہارے گا؟ جبکہ آپ زیادہ سے زیادہ اللہ کی جانب رجوع کریں گے، بار بار کریں گے۔ غلطی کس سے نہیں ہوتی؟ غلطی ہوگی، بار بار ہوگی۔ انسان آئے کسی لیے؟ انسان آیا ہی یہاں پہ غلطی کرنے کے لیے اور سنبھلنے کے لیے، غلطی کرنا اور سنبھلنا، غلطی کرنا اور سنبھلنا۔ اللہ تعالیٰ اس نے انسان کو پیدا اس لیے کیا، ورنہ تو فرشتے عبادت کر رہے تھے۔
فرشتے لگے ہوئے تھے، اور ایک نہیں کئی تھے. لیکن بات یہ کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی اس لیے کیا کہ اس کو آزاد کیا کہ دیکھ گناہ بھی ہیں، دیکھتا ہوں تجھے کہ گناہ کرتا ہے، اور نیکیاں بھی ہیں، دیکھتا ہوں کہ تو نیکی پہ لگتا ہے. تو انسان بننا ہے تو ہم کو گناہ چھوڑنے ہیں اور عبادت میں لگنا ہے اور نیکی کی طرف لگنا ہے. اب دیکھیے ترجمہ. فرمایا کہ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور قوم عاد کی طرف ہم نے بھیجا ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو. قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، وہ کہنے لگے اے میری قوم بندگی کرو اللہ کی، کوئی نہیں ہے تمہارا معبود اس کے سوا. افلا تتقون، کیا تو پھر بھی تم ڈرتے نہیں کہ تم اللہ تعالیٰ کے علاوہ بتوں کی عبادت کر رہے ہو، وہ بھی اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے، اور مورتیاں ان کی عبادت کر رہے ہو. تم کو ڈر نہیں لگتا کہ ہم یہ کیا کام کر رہے ہیں؟ قال الملأ الذین کفروا من قومی، تو بولے وہ سردار جو کہ کافر تھے اس قوم میں سے، ہم آپ کو دیکھتے انا لنراک فی سفاہہ. سفاہہ عربی زبان کا لفظ ہے، سفیہ کہتے ہیں بے وقوف کو، سفاہت بے وقوفی کو کہتے ہیں. تو کہ ہم آپ کو دیتے ہیں کہ آپ کے اندر عقل نہیں، بے وقوف ہیں. نعوذ باللہ من ذلک، نبی کو یہ کہہ رہے ہیں. وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور ہم تو آپ کو بڑا جھوٹا گمان کرتے ہیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ قوم عاد، جہاں پہ حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا. یعنی معاذ اللہ آپ بے عقل ہو، باپ دادا کی روش چھوڑ دیا آپ نے، ساری برادری سے الگ ہو اور جھوٹے بھی ہو. نعوذ باللہ من ذالک، اپنے اقوال کو خدا کی طرف منسوب کر کے خواہ مخواہ عذاب کا ڈراوا ہم کو دیتے ہو. تو یہ سرداروں نے کہا قال یا قوم لیس بی سفاہہ، تو کہنے لگا کہ اے میری قوم میں بیوقوف نہیں، لیکن میں بھیجا ہوا ہوں پروردگار عالم کی جانب سے. قال یا قوم لیس بی سفاہہ، کہنے لگے میری قوم میں بے عقل نہیں ہوں، لیکن میں بھیجا ہوا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے. ابلغکم رسالات ربی، پہنچاتا ہوں تم کو پیغام اپنے رب کے پیغام تم کو پہنچاتا ہوں، اور پہنچاتا ہوں کہ یہ میں دیکھو اس یہ بات مانو. وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ امین، اور میں تمہارا خیر خواہ بھی ہوں. ناصح کے معنی آتے ہیں عربی زبان میں نصیحت کرنے والا. نصیحت کرنے والا کون ہوتا ہے؟ جو خیر خواہ ہوتا ہے وہی نصیحت کرتا ہے. تو میں ایک تو تمہارا خیر خواہ ہوں، نصیحت کرنے والا ہوں، اور ساتھ میں یہ کہ امانت دار بھی ہوں. یعنی میرے اندر کوئی بات بے عقلی کی نہیں ہے. جو منصب رسالت مجھ کو اللہ کی طرف سے ملا ہے، میں تو اس کا حق ادا کرنے کے لیے آیا ہوں، حق ادا کرتا ہوں. یہ تمہاری بے عقلی ہے کہ اپنی حقیقی خیر خواہوں کو، جن کی امانت اور دیانت پہلے سے لائق اطمینان ہے، ان کو آپ بے عقل کہہ رہے ہو اور خود اپنا نقصان کرتے ہو. آپ نے دیکھا ہوگا تبلیغی جماعت کا بیان ہو رہا ہے، سب لوگ وہاں بیٹھے ہیں، بیان سن رہے ہیں، علماء بھی بیٹھے ہیں اور لوگ بھی بیٹھے ہیں، بہت سارے لوگ لیکن وہاں سے گزر رہے ہیں. کوئی ترکاری خرید رہا ہے، کوئی چیز خرید رہا ہے، وہاں سے قریب سے آپ مدنی مسجد دیکھ لیں، کراچی کے اندر مدنی مسجد ہے، وہاں پہ ہوتا ہے یہ، اور وہاں گزر رہے ہیں. آواز آ رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلایا جا رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سنائی جا رہی ہیں، لیکن کوئی نہیں بیٹھتا. جو بہت سارے لوگ نہیں بیٹھ رہے جا کے. کیوں نہیں بیٹھ رہے؟ یہ کہہ رہے کہ یار چھوڑو، یہ مولوی لوگ ہیں ایسے ہی بولتے رہتے ہیں، کوئی کچھ بولتا ہے، کوئی کچھ بولتا ہے، کوئی کہتا ہے بریلوی ہوں، کوئی کہتا ہے کہ دیوبندی ہوں، کوئی کہتا ہے کہ میں شیعہ ہوں، کوئی کہتا ہے کہ میں یوں ہوں، کوئی کہتا ہے کہ میں یہ ہوں. چلو چھوڑو ان کی باتیں، چھوڑو اپنا کام کرو. تو بھائی بات یہ ہے کہ ایک آدمی آپ کو نصیحت کر رہا ہے، چاہے وہ بریلوی ہے، چاہے وہ بدعتی ہے، چاہے وہ بریلوی ہے، چاہے وہ وہابی ہے، چاہے وہ دیوبندی ہے. ارے بھائی ان چیزوں میں مت پڑو، یہ دیکھو کہ وہ نصیحت کیا کر رہا. ارے نصیحت اگر آپ کو ایک ایسا آدمی جو کہ نہ مولوی ہے، نہ عالم ہے، نہ فقیہ ہے، نہ مفتی ہے، نہ علامہ ہے، لیکن کوئی صحیح بات آپ کو کہہ رہا ہے تو اس کی بات تو ماننی چاہیے. یہی تو دین ہے. حضرت علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ نے جگہ جگہ یہ فرمایا. تو خیر بہرحال اب علماء کیا کہتے ہیں، وہ فلاں کیا کہتے ہیں، انہوں نے بھی یہی باتیں کی کہ ہم ایسی بات کوئی نہیں مانتے آپ کی. تو پھر انہوں نے کہا کہ اَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَبِّكُمْ، ارے بھائی تم کو کیا تعجب ہے میری باتوں سے کہ تمہارے پاس ایک تو نصیحت آ رہی ہے تمہارے رب کی جانب سے،
اور ایک مرد کی جانب سے جو کہ وہ زبانی طور پر تم کو بتا بھی رہا ہے اور ڈرا بھی رہا ہے. اور اس بات کو بھی تو یاد کرو، اذ جعلکم خلفاء من بعد قوم نوح، کہ تم کو اللہ تعالیٰ نے سردار بنایا ہے. کیا کیا چیزیں تمہیں دی ہیں؟ باغات دیے، زمینیں دیں، کھیت دیے، سرسبز و شاداب میدان دیے، تمہارے جسموں کو خوب توانا بنایا، اونچے قد والا بنایا. یہ سب یاد نہیں کرتے؟ خلفاء سردار کیا تو قوم نوح کے بعد. وزادکم فی الخلق بسطہ، اور زیادہ کر دیا تمہارے بدن کا پھیلاؤ. بسطہ، بسطہ کے معنی پھیلاؤ. فاذکروا آلاء اللہ لعلکم تفلحون، پس یاد کرو اللہ کے احسان تاکہ تمہارا بھلا ہو. یعنی یہ جو اللہ نے تمہارے پر احسان کیے ہیں یہ احسانات یاد کرو. آج سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے ہم وہ احسان یاد ہی نہیں کرتے. گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں کہ اللہ نے ہم کو کھانے کو دیا، پینے کو دیا، گھر دیا، گاڑی دی، بیوی دی، بچے دیے اور ایک عزت دی. اس کو یاد ہی نہیں، پھر بھی گناہ کر رہے. ارے گناہ کیوں کر رہے؟ اور پھر گناہ کر کے توبہ کیوں نہیں مانگتے؟ اللہ کی طرف رجوع کیوں نہیں کرتے؟ تو جو احسانات ہوئے ہیں وہ کو سوچنا چاہیے. ان کے علاوہ جو دوسری چیزیں ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے اور شکر گزار بننا چاہیے. منعم حقیقی یعنی اللہ تعالیٰ سے بغاوت نہیں کرنی چاہیے. اب آگے فرمایا قالوا وجئتنا لنعبد اللہ وحدہ ونذر ما كان يعبد آباؤنا، کہنے لگے کہ آپ اس واسطے ہمارے پاس آئے ہو کہ ہم بندگی کریں اللہ تعالیٰ کی جو کہ اکیلا ہے، اور چھوڑ دیں ان کو جن کو پوچھتے رہے ہمارے آبا و اجداد. اچھا یہ بات سبھی کہتے تھے، یعنی جتنے بھی انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی قوم کو عذاب آیا وہ یہی بات کہتے تھے. فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، کچھ اور بھی باتیں کہتے تھے لیکن یہ بات اکثر لوگ کہتے تھے. بس تو لے آ ہمارے پاس جس چیز سے تو ہم کو ڈراتا ہے، اگر آپ سچے ہو تو لے آؤ. قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ، فرمایا کہ آپ پر واقع ہو چکا ہے آپ کی رب سے عذاب بھی اور غصہ بھی. یعنی جب تمہاری سرکشی اور گستاخانہ بے حیائی اس حد تک پہنچ گئی ہے تو اب سمجھ لو کہ خدا کا عذاب اور غضب تم پر نازل ہو کر ہی رہے گا اور ہو ہی چکا ہے. اب آنے میں کچھ دیر نہیں ہے. اتجادلوننی فی اسماء سمیتموها، کیوں جھگڑتے ہو مجھ سے ان ناموں پر کہ رکھ لیے ہیں تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے اور نہیں اتاری اللہ نے ان کی کوئی صنعت. فانتظروا انی معکم من المنتظرین، بس منتظر رہو میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں. کیا مطلب؟ تم اگر یہ چاہتے ہو کہ عذاب آئے تو ٹھیک ہے منتظر ہو تم، اور تم جو کہتے ہو کہ بتوں کو کہ وہ بت رزق دینے والے ہیں اور یہ کرنے والے ہیں وہ کرنے والے ہیں، وہ کچھ نہیں دیں گے تم کو. تم کو یہ چاہیے کہ ان معبودوں کی حقیقت کو سمجھو اور اللہ تعالیٰ جو کہہ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کے جو انبیاء ہیں وہ کہہ رہے ہیں ان کو سمجھو. فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا، پھر ہم نے بچا لیا ان کو. کن کو بچا لیا؟ یعنی حضرت ہود علیہ السلام کو بچا لیا. اور جو ان کی روایت میں آتا ہے کہ عذاب آیا سب کے اوپر، لیکن جو حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ تھے ان کو ایک حظیرہ، اس کا لفظ آیا حظیرہ، ایک گھیرا، ایک گھیرے میں اللہ تعالیٰ نے کر لیا ان کو. یعنی لوگوں پر تو آندھی بھی گر رہی اور وہ سخت آواز بھی ان کو پہنچ رہی، لیکن ان کو نہیں پہنچ رہی، سکون سے بیٹھے ہوئے. تو یہ ہوتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ بچائے. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ایسے پہنچے ہوئے بندے ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہر چیز سے بچاتے ہیں. اس لیے ہمارے بزرگ یہ کہتے ہیں کہ جب گھر سے نکلو تو 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیا کرو تو اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاؤ گے. کوئی دشمن تمہارے پر کچھ نہیں. اور دعائے انس بھی پڑھ لیا کرو. لہذا کیسے ہی کوئی ہو تو انشاءاللہ تمہارے پر نہ کوئی حملہ کرے گا اور نہ ہی اللہ کی طرف سے تم پر کوئی عذاب آئے گا، اور نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ، نہ ہی کوئی تمہارے اوپر کوئی دشمن تم پر کوئی داؤ کرے گا. اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ کس وقت داؤ ہو کس وقت نہ ہو، لیکن ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اپنا کام کر کے نکلیں. 3 مرتبہ آیت الکرسی بھی پڑھیں اور گھر سے نکلنے سے پہلے کم از کم دن میں 1 مرتبہ دعائے انس بھی پڑھ لیں. اس کا خاص طور پہ خیال رکھنا چاہیے.
پھر ہم نے بچا لیا ان کو جو ان کے ساتھ اپنی رحمت سے ان کے ساتھ ہو گئے تھے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے بچایا۔ ان کا کوئی کمال نہیں، کمال اللہ کا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو رحمت دی، اللہ نے بچایا۔ یاد رکھو اس بات کو۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم بڑے عبادت گزار ہیں، ارے عبادت گزار ہے تو اللہ نے تو بنایا عبادت گزار تم کو جو اللہ نے توفیق دی اس سے تو تم عبادت گزار بنے۔ کیوں ڈرامے بازی کرتے ہو کہ ہم کو یہ ہو گیا، ہم کو یہ ہو گیا؟ ارے کچھ نہیں ہو، سب اللہ کی رحمت ہے۔ وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور جڑ کاٹ دی ان کی جو جھٹلاتے تھے ہماری آیتوں کو اور نہیں مانتے تھے۔ یعنی ان پر 7 راتیں اور 8 دن تک مسلسل آندھی آئی اور طوفان آیا، جس سے تمام کفار ٹکرا کے اور پٹخ کر ہلاک کر دیے گئے۔ یہ تو عاد اولا کا انجام ہوا۔ اور اسی طرح ان کی ایک دوسری قوم جو سمود ہے، جس کو عاد ثانیہ بولتے ہیں، اس کا ذکر اب اگلے رکوع کے اندر آ رہا ہے۔ تو میرے دوستو بزرگوں، یہ ہے اس رکوع کا پورا خلاصہ، اس رکوع کا ترجمہ، کہ یہ قوم عاد تھی اور ان کے پاس حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا، اور حضرت ہود علیہ السلام نے ان کی بات نہیں مانی۔ حضرت ہود علیہ السلام کی بات انہوں نے نہیں مانی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو بہت زیادہ نصیحتیں کیں، لیکن انہوں نے ان کی بات نہیں مانی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ کا عذاب آیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیشہ اللہ کے عذاب سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے بھی۔ اللہ سے ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ آپ اپنے غصے سے اور اپنے عذاب سے ہم سب کو بچا کے رکھیں، ہمارے بیوی کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے دوست احباب کو، ہمارے متعلقین کو، سب کو، سننے والوں کو اور ہماری باتوں کو سننے والوں کو، بیان کو سننے والوں، سب کو بچا کے رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی دعا کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تفسیر قرآن پر مبنی پروگرام قول اللہ میر عدیل عارف کی جانب سے